محمودہ، افسانہ نگار سعادت حسن منٹو۔ مستقیم نے محمودہ کو پہلی مرتبہ اپنی شادی پر دیکھا۔ عارسی مصحف کی رسم ادا ہو رہی تھی کہ اچانک اس کو دو بڑی بڑی غیر معمولی طور پر بڑی آنکھیں دکھائی دیں۔ یہ محمودہ کی آنکھیں تھیں جو ابھی تک کنواری تھیں۔ مستقیم عورتوں اور لڑکیوں کے جھرمٹ میں گھرا تھا۔ محمودہ کی آنکھیں دیکھنے کے بعد اسے قطعاً محسوس نہ ہوا کہ عارسی مصحف کی رسم کب شروع ہوئی اور کب ختم ہوئی۔ اس کی دلہن کیسی تھی یہ بتانے کے لیے اس کو موقع دیا گیا تھا، مگر محمودہ کی آنکھیں اس کی دلہن اور اس کے درمیان ایک سیاہ مخملی پردے کی مانند حائل ہو گئی۔ اس نے چوری چوری کئی مرتبہ محمودہ کی طرف دیکھا۔ اس کی ہم عمر لڑکیاں سب چہچہا رہی تھیں۔ مستقیم سے بڑے زوروں پر چھیڑخانی ہو رہی تھی، مگر وہ الگ تھلگ کھڑکی کے پاس گھٹنوں پر تھوڑی جمائے خاموش بیٹھی تھی۔ اس کا رنگ گورا تھا، بال تختیوں پر لکھنے والی سیاہی کے مانند کالے اور چمکیلے تھے۔ اس نے سیدھی مانگ نکال رکھی تھی جو اس کے بیضوی چہرے پر بہت سجتی تھی۔ مستقیم کا اندازہ تھا کہ اس کا چھوٹا قد ہے، چنانچہ جب وہ اٹھی تو اس کی تصدیق ہو گئی۔ لباس بہت معمولی قسم کا تھا۔ دوپٹہ جب اس کے سر سے ڈھلکا اور فرش تک جا پہنچا تو مستقیم نے دیکھا کہ اس کا سینہ بہت ٹھوس اور مضبوط تھا۔ بھرا بھرا جسم، تیکھی ناک، چوڑی پیشانی، چھوٹا سا لبِ دہان اور آنکھیں جو دیکھنے والے کو سب سے پہلے دکھائی دیتی تھیں۔ مستقیم اپنی دلہن گھر لے آیا۔ 2-3 مہینے گزر گئے۔ وہ خوش تھا اس لیے کہ اس کی بیوی خوبصورت اور باسلیقہ تھی، لیکن وہ محمودہ کی آنکھیں ابھی نہیں بھول سکا تھا۔ اس کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ اس کی دل و دماغ پر مرتسم ہو گئی ہے۔ مستقیم کو محمودہ کا نام معلوم نہیں تھا۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی کلثوم سے برسبیل تذکرہ پوچھا، وہ لڑکی کون تھی ہماری شادی پر؟ جب عارسی مصحف کی رسم ادا ہو رہی تھی وہ ایک کونے میں کھڑکی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ کلثوم نے جواب دیا، میں کیا کہہ سکتی ہوں، اس وقت کئی لڑکیاں تھیں، معلوم نہیں آپ کس کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ مستقیم نے کہا، وہ جس کی یہ بڑی بڑی آنکھیں تھیں۔ کلثوم سمجھ گئی، آپ کا مطلب محمودہ سے ہے؟ ہاں، واقعی اس کی آنکھیں بہت بڑی ہیں، لیکن بری نہیں لگتی۔ غریب گھرانے کی لڑکی ہے، بہت کم گو اور شریف۔ کل ہی اس کی شادی ہوئی ہے۔ مستقیم کو غیر ارادی طور پر ایک دھچکا سا لگا۔ اس کی شادی ہو گئی کل؟ ہاں، میں کل وہیں تو گئی تھی۔ میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ میں نے اس کو ایک انگوٹھی دی ہے؟ ہاں، مجھے یاد آ گیا، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ تم جس سہیلی کی شادی پر جا رہی ہو وہی لڑکی ہے، بڑی بڑی آنکھوں والی۔ کہاں شادی ہوئی ہے اس کی؟ کلثوم نے گلوری بنا کر اپنے خاوند کو دیتے ہوئے کہا، اپنے عزیزوں میں۔ خاوند اس کا ریلوے ورکشاپ میں کام کرتا ہے، 150 روپے ماہوار تنخواہ ہے، سنا ہے بے حد شریف آدمی ہے۔ مستقیم نے گلوری کلے کے نیچے دبائی۔ چلو، اچھا ہو گیا، لڑکی بھی جیسا کہ تم کہتی ہو شریف ہے۔ کلثوم سے رہا نہ گیا۔ اسے تعجب تھا کہ اس کا خاوند محمودہ میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہے۔ حیرت ہے کہ آپ نے اس کو محض ایک نظر دیکھنے پر بھی یاد رکھا۔ مستقیم نے کہا، اس کی آنکھیں کچھ ایسی ہیں کہ آدمی انہیں بھول نہیں سکتا۔ کیا میں جھوٹ کہتا ہوں؟ کلثوم دوسرا پان بنا رہی تھی۔ تھوڑے سے وقفے کے بعد وہ اپنے خاوند سے مخاطب ہوئی، میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتی۔ مجھے تو اس کی آنکھوں میں کوئی کشش نظر نہیں آتی۔ مرد جانے کن نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ مستقیم نے مناسب خیال کیا کہ اس موضوع پر اب مزید گفتگو نہیں ہونی چاہیے، چنانچہ جواب میں مسکرا کر وہ اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اتوار کی چھٹی تھی، حسب معمول اسے اپنی بیوی کے ساتھ میٹنی شو دیکھنے جانا چاہیے تھا، مگر محمودہ کا ذکر چھیڑ کر اس نے اپنی طبیعت مقدر کر لی تھی۔
اس نے آرام کرسی پر لیٹ کر تپائی پر سے ایک کتاب اٹھائی جسے وہ 2 مرتبہ پڑھ چکا تھا۔ پہلا ورق نکالا اور پڑھنے لگا، مگر حرف گڑمڑ ہو کر محمودہ کی آنکھیں بن جاتے۔ مستقیم نے سوچا شاید کلثوم ٹھیک کہتی تھی کہ اسے محمودہ کی آنکھوں میں کوئی کشش نظر نہیں آتی۔ ہو سکتا ہے کسی اور مرد کو بھی نظر نہ آئے، ایک صرف میں ہوں جسے دکھائی دی ہے۔ پر کیوں؟ میں نے ایسا کوئی ارادہ نہیں کیا تھا، میری ایسی کوئی خواہش نہیں تھی کہ وہ میرے لیے پرکشش بن جائیں۔ ایک لہجے کی تو بات تھی، بس میں نے ایک نظر دیکھا اور وہ میرے دل و دماغ پر چھا گئیں۔ اس میں نہ ان آنکھوں کا قصور ہے نہ میری آنکھوں کا جس نے انہیں دیکھا تھا۔ اس کے بعد مستقیم نے محمودہ کی شادی کے متعلق سوچنا شروع کیا۔ تو ہو گئی اس کی شادی، چلو اچھا ہوا، لیکن دوست یہ کیا بات ہے کہ تمہارے دل میں ہلکی سی ٹیس اٹھتی ہے؟ کیا تم چاہتے تھے کہ اس کی شادی نہ ہو، سدا کنواری رہے؟ کیونکہ تمہارے دل میں اس سے شادی کرنے کی خواہش تو کبھی پیدا نہیں ہوئی۔ تم نے اس کے متعلق کبھی ایک لہجے کے لیے بھی نہیں سوچا، پھر جلن کیسی؟ اتنی دیر تمہیں اسے دیکھنے کا کبھی خیال نہ آیا، پر اب تم کیوں اسے دیکھنا چاہتے ہو؟ بفرض محال دیکھ بھی لو تو کیا کر لو گے؟ اسے اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لو گے؟ اس کی بڑی بڑی آنکھیں نوچ کر اپنے بٹوے میں ڈال لو گے؟ بولو نا، کیا کرو گے؟ مستقیم کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اصل میں اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اگر کچھ چاہتا بھی ہے تو کیوں چاہتا ہے؟ محمودہ کی شادی ہو چکی تھی، اور وہ بھی صرف 1 روز پہلے، یعنی اس وقت جبکہ مستقیم کتاب کی ورق گردانی کر رہا تھا۔ محمودہ یقیناً دلہنوں کے لباس میں یا تو اپنے میکے یا اپنی سسرال میں شرمائی لجائی بیٹھی تھی۔ وہ خود شریف تھی، اس کا شوہر بھی شریف تھا، ریلوے ورک شاپ میں ملازم تھا اور 150 روپے ماہوار تنخواہ پاتا تھا۔ بڑی خوشی کی بات تھی۔ مستقیم کی دلی خواہش تھی کہ وہ خوش رہے، ساری عمر خوش رہے، لیکن اس کے دل میں جانے کیوں ایک ٹیس سی اٹھتی تھی اور اسے بے قرار بنا جاتی تھی۔ مستقیم آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ سب بکواس ہے، اسے محمودہ کے متعلق قطعاً سوچنا نہیں چاہیے۔ 2 برس گزر گئے، اس دوران میں اسے محمودہ کے متعلق کچھ معلوم نہ ہوا، اور نہ اس نے معلوم کرنے کی کوشش کی۔ حالانکہ وہ اور اس کا خاوند بمبئی میں ڈونگری کا ایک گلی میں رہتے تھے۔ مستقیم وہ ڈونگری سے بہت دور ماہم میں رہتا تھا، لیکن اگر وہ چاہتا تو بڑی آسانی سے محمودہ کو دیکھ سکتا تھا۔ ایک دن کلثوم ہی نے اس سے کہا، آپ کی اس بڑی بڑی آنکھوں والی محمودہ کے نصیب بہت برے نکلے۔ چونک کر مستقیم نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا، کیوں، کیا ہوا؟ کلثوم نے گلوری بناتے ہوئے کہا، اس کا خاوند ایک دم مولوی ہو گیا ہے۔ تو اس سے کیا ہوا؟ آپ سن تو لیجئے، ہر وقت مذہب کی باتیں کرتا رہتا ہے، لیکن بڑی اوٹ پٹانگ قسم کی۔ وظیفے کرتا ہے، چلے کاٹتا ہے، اور محمودہ کو مجبور کرتا ہے کہ وہ بھی ایسا کرے۔ فقیروں کے پاس گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے، گھر بار سے بالکل غافل ہو گیا ہے، داڑھی بڑھا لی ہے، ہاتھ میں ہر وقت تسبیح ہوتی ہے، کام پر کبھی جاتا ہے کبھی نہیں جاتا، کئی دن غائب رہتا ہے۔ وہ بیچاری کڑتی رہتی ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، اس لیے فاقے کرتی ہے۔ جب اس سے شکایت کرتی ہے تو آگے سے جواب یہ ہوتا ہے، فاقہ کشی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پیاری ہے۔ کلثوم نے یہ سب کچھ ایک سانس میں کہا۔ مستقیم نے 15 میں سے تھوڑی سی چھالیاں اٹھا کر منہ میں ڈالی۔ کہیں دماغ تو نہیں چل گیا اس کا؟ کلثوم نے کہا، محمودہ کو تو یہی خیال ہے۔ خیال کیا، اس کو یقین ہے۔ گلے میں بڑے بڑے منکوں والی مالا ڈالے پھرتا ہے، کبھی کبھی سفید رنگ کا چولا بھی پہن لیتا ہے۔ مستقیم گلوری لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور آرام کرسی پر لیٹ کر سوچنے لگا، یہ کیا ہوا؟ ایسا شوہر تو وبال جان ہوتا ہے، غریب کس مصیبت میں پھنس گئی ہے۔
میرا خیال ہے کہ پاگل پن کے جراثیم اس کے شوہر میں شروع ہی سے موجود ہوں گے، جو اب ایک دم ظاہر ہوئے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اب محمودہ کیا کرے گی؟ اس کا یہاں کوئی رشتہ دار بھی نہیں۔ کچھ شادی کرنے لاہور سے آئے تھے اور واپس چلے گئے تھے۔ کیا محمودہ نے اپنے والدین کو لکھا ہوگا؟ نہیں، اس کے ماں باپ تو جیسا کہ کلثوم نے ایک مرتبہ کہا تھا اس کے بچپن ہی میں مر گئے تھے۔ شادی اس کے چچا نے کی تھی، ڈونگری میں شاید اس کی جان پہچان کا کوئی ہو۔ نہیں، جان پہچان کا کوئی ہوتا تو وہ فاقے کیوں کرتی؟ کلثوم کیوں نہ اسے اپنے یہاں لے آئے؟ پاگل ہوئے ہو مستقیم، ہوش کے ناخن لو۔ مستقیم نے ایک بار پھر ارادہ کر لیا کہ وہ محمودہ کے متعلق نہیں سوچے گا، اس لیے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، بیکار کی مغز پاشی تھی۔ بہت دنوں کے بعد کلثوم نے ایک روز اسے بتایا کہ محمودہ کا شوہر، جس کا نام جمیل تھا، قریب پاگل ہو گیا ہے۔ مستقیم نے پوچھا، کیا مطلب؟ کلثوم نے جواب دیا، مطلب یہ کہ اب وہ رات کو ایک سیکنڈ کے لیے نہیں سوتا، جہاں کھڑا ہے بس وہیں گھنٹوں خاموش کھڑا رہتا ہے۔ محمودہ غریب روتی رہتی ہے۔ میں کل اس کے پاس گئی تھی، بیچاری کو کئی دن کا فاقہ تھا۔ میں 20 روپے دے آئی ہوں کیونکہ میرے پاس اتنے ہی تھے۔ مستقیم نے کہا، بہت اچھا کیا تم نے۔ جب تک اس کا خاوند ٹھیک نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ دے آیا کرو تاکہ غریب کو فاقوں کی نوبت نہ آئے۔ کلثوم نے تھوڑے توقف کے بعد عجیب و غریب لہجے میں کہا، اصل میں بات کچھ اور ہے۔ کیا مطلب؟ محمودہ کا خیال ہے کہ جمیل نے محض ایک ڈھونگ رچا رکھا ہے، وہ پاگل واگل ہرگز نہیں۔ بس بات یہ ہے کہ وہ کیا؟ وہ عورت کے قابل نہیں۔ نقص دور کرنے کے لیے وہ فقیروں اور سنیاسیوں سے ٹونے ٹوٹکے لیتا رہتا ہے۔ مستقیم نے کہا، یہ بات تو پاگل ہونے سے زیادہ افسوسناک ہے۔ محمودہ کے لیے تو یہ سمجھو کہ ازدواجی زندگی ایک خلا بن کر رہ گئی ہے۔ مستقیم اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ بیٹھ کر محمودہ کی حالت زار کے متعلق سوچنے لگا۔ ایسی عورت کی زندگی کیا ہوگی جس کا شوہر بالکل صفر ہو؟ کتنے ارمان ہوں گے اس کے سینے میں؟ اس کی جوانی نے کتنے کپ کپا دینے والے خواب دیکھے ہوں گے؟ اس نے اپنی سہیلیوں سے کیا کچھ نہیں سنا ہوگا؟ کتنی نا امیدی ہوئی ہوگی غریب کو جب اسے چاروں طرف خلا ہی خلا نظر آیا ہوگا۔ اس نے اپنی گود ہری ہونے کے متعلق بھی کئی بار سوچا ہوگا۔ جب ڈونگری میں کسی کے ہاں بچہ پیدا ہونے کی اطلاع اسے ملتی ہوگی تو بیچاری کے دل پر ایک گھونسا سا لگتا ہوگا۔ اب کیا کرے گی؟ ایسا نہ ہو خودکشی کر لے۔ 2 برس تک اس نے کسی کو یہ راز نہ بتایا، مگر اس کا سینہ پھٹ پڑا۔ خدا اس کے حال پر رحم کرے۔ بہت دن گزر گئے۔ مستقیم اور کلثوم چھٹیوں میں پنج گنی چلے گئے۔ وہاں 2.5 مہینے رہے۔ واپس آئے تو 1 مہینے کے بعد کلثوم کے ہاں لڑکا پیدا ہوا۔ وہ محمودہ کے ہاں نہ جا سکی، لیکن ایک دن اس کی ایک سہیلی جو محمودہ کو جانتی تھی اس کو مبارکباد دینے کے لیے آئی۔ اس نے باتوں باتوں میں کلثوم سے کہا، کچھ سنا تم نے؟ وہ محمودہ ہے نا، بڑی بڑی آنکھوں والی؟ کلثوم نے کہا، ہاں ڈونگری میں رہتی ہے۔ خاوند کی بے پرواہی نے غریب کو بری باتوں پر مجبور کر دیا۔ کلثوم کی سہیلی کی آواز میں درد تھا۔ کلثوم نے بڑے دکھ سے پوچھا، کیسی بری باتوں پر؟ اب اس کے یہاں غیر مردوں کا آنا جانا ہو گیا ہے۔ جھوٹ۔ کلثوم کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ کلثوم کی سہیلی نے کہا، نہیں کلثوم، میں جھوٹ نہیں کہتی، میں پرسوں اس سے ملنے گئی تھی۔ دروازے پر دستک دینے ہی والی تھی کہ اندر سے ایک نوجوان مرد جو میمن معلوم ہوتا تھا باہر نکلا اور تیزی سے نیچے اتر گیا۔ میں نے اب اس سے ملنا مناسب نہ سمجھا اور واپس چلی آئی۔ یہ تم نے بہت بری خبر سنائی۔ خدا اس کو گناہ کے راستے سے بچائے رکھے۔ ہو سکتا ہے وہ میمن اس کے خاوند کا کوئی دوست ہو۔
کلثوم نے خود کو فریب دیتے ہوئے کہا۔ اس کی سہیلی مسکرائی۔ دوست چوروں کی طرح دروازہ کھول کر بھاگا نہیں کرتے۔ کلثوم نے اپنے خاوند سے بات کی تو اسے بہت دکھ ہوا۔ وہ کبھی رویا نہیں تھا، پر جب کلثوم نے اسے یہ اندوہناک بات بتائی کہ محمودہ نے گناہ کا راستہ اختیار کر لیا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اسی وقت تہیہ کر لیا کہ محمودہ ان کے یہاں رہے گی۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی سے کہا، یہ بڑی خوفناک بات ہے، تم ایسا کرو ابھی جاؤ اور محمودہ کو یہاں لے آؤ۔ کلثوم نے بڑے روکھے پن سے کہا، میں اسے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی۔ کیوں؟ مستقیم کے لہجے میں حیرت تھی۔ بس میری مرضی، وہ میرے گھر میں کیوں رہے؟ اس لیے کہ آپ کو اس کی آنکھیں پسند ہیں؟ کلثوم کے بولنے کا انداز بہت زہریلا اور طنزیہ تھا۔ مستقیم کو بہت غصہ آیا مگر پی گیا۔ کلثوم سے بحث کرنا بالکل فضول تھا۔ ایک صرف یہی ہو سکتا تھا کہ وہ کلثوم کو نکال کر محمودہ کو لے آئے، مگر وہ ایسے اقدام کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مستقیم کی نیت قطعاً نیک تھی، اس کو خود اس کا احساس تھا۔ دراصل اس نے کسی گندے زاویہ نگاہ سے محمودہ کو دیکھا ہی نہیں تھا، البتہ اس کی آنکھیں اس کو واقعی پسند تھیں، اتنی کہ وہ بیان نہیں کر سکتا تھا۔ وہ گناہ کا راستہ اختیار کر چکی تھی، ابھی اس نے صرف چند قدم ہی اٹھائے تھے، اس کو تباہی کے غار سے بچایا جا سکتا تھا۔ مستقیم نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی، کبھی روزہ نہیں رکھا تھا، کبھی خیرات نہیں دی تھی۔ خدا نے اس کو کتنا اچھا موقع دیا تھا کہ وہ محمودہ کو گناہ کے رستے پر سے گھسیٹ کر لے آئے اور طلاق وغیرہ دلوا کر اس کی کسی اور سے شادی کرا دے، مگر وہ یہ ثواب کا کام نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ وہ بیوی کا دبیل تھا۔ بہت دیر تک مستقیم کا ضمیر اس کو سرزنش کرتا رہا۔ ایک دو مرتبہ اس نے کوشش کی کہ اس کی بیوی رضامند ہو جائے، مگر جیسا کہ مستقیم کو معلوم تھا ایسی کوششیں لا حاصل تھیں۔ مستقیم کا خیال تھا کہ اور کچھ نہیں تو کلثوم محمودہ سے ملنے ضرور جائے گی، مگر اس کو نا امیدی ہوئی۔ کلثوم نے اس روز کے بعد محمودہ کا نام تک نہ لیا۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ مستقیم خاموش رہا۔ قریب 2 برس گزر گئے۔ ایک دن گھر سے نکل کر مستقیم ایسے ہی تفریحاً فٹ پاتھ پر چہل قدمی کر رہا تھا کہ اس نے کسائیوں کی بلڈنگ کی گراؤنڈ فلور کی کھولی کے باہر کھڑے پر محمودہ کی آنکھوں کی جھلک دیکھی۔ مستقیم 2 قدم آگے نکل گیا تھا۔ فوراً مڑ کر اس نے غور سے دیکھا، محمودہ ہی تھی، وہی بڑی بڑی آنکھیں۔ وہ ایک یہودن کے ساتھ جو اس کھولی میں رہتی تھی باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ اس یہودن کو سارا ماہم جانتا تھا، ادھیڑ عمر کی عورت تھی۔ اس کا کام عیاش مردوں کے لیے جوان لڑکیاں مہیا کرنا تھا۔ اس کی اپنی 2 جوان لڑکیاں تھیں جن سے وہ پیشہ کرواتی تھی۔ مستقیم نے جب محمودہ کا چہرہ نہایت ہی بیہودہ طور پر میک اپ کیا ہوا دیکھا تو وہ لرز اٹھا۔ زیادہ دیر تک یہ اندوہناک منظر دیکھنے کی تاب اس میں نہیں تھی، وہاں سے فوراً چل دیا۔ گھر پہنچ کر اس نے کلثوم سے اس واقعے کا ذکر نہ کیا، کیونکہ اس کی اب ضرورت ہی نہیں رہی تھی۔ محمودہ اب مکمل عصمت فروش عورت بن چکی تھی۔ مستقیم کے سامنے جب بھی اس کا بیہودہ اور فحش طور پر میک اپ کیا ہوا چہرہ آتا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ اس کا ضمیر اس سے کہتا، مستقیم، جو کچھ تم نے دیکھا ہے اس کا باعث تم ہو۔ کیا ہوا تھا اگر تم اپنی بیوی کی چند روزہ ناراضی اور خفگی برداشت کر لیتے؟ زیادہ سے زیادہ وہ غصے میں آ کر اپنے میکے چلی جاتی، مگر محمودہ کی زندگی اس گندگی سے تو بچ جاتی جس میں وہ اس وقت دھسی ہوئی ہے۔ کیا تمہاری نیت نیک نہیں تھی؟ اگر تم سچائی پر تھے اور سچائی پر رہتے تو کلثوم ایک نہ ایک دن اپنے آپ ٹھیک ہو جاتی۔ تم نے بڑا ظلم کیا، بہت بڑا گناہ کیا۔ مستقیم اب کیا کر سکتا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ پانی سر سے گزر چکا تھا، چڑیاں سارا کھیت چگ گئی تھیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ مرتے ہوئے مریض کو
दमे आखिर ऑक्सीजन सुंघाने वाली बात थी। थोड़े दिनों के बाद बंबई की फिजा फिरका वाराना फसादात के बायस बड़ी खतरनाक हो गई। बंटवारे के बायस मुल्क के तूलो अर्ज में तबाही और गारतगरी का बाजार गर्म था। लोग धड़ाधड़ हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान जा रहे थे। कुलसूम ने मुस्तकीम को मजबूर किया कि वो भी बंबई छोड़ दे। चुनाचे जो पहला जहाज मिला उसकी सीटें बुक करा के मियाँ बीवी कराची पहुंच गए और छोटा मोटा कारोबार शुरू कर दिया। 2.5 बरस के बाद ये कारोबार तरक्की कर गया, इसलिए मुस्तकीम ने मुलाजमत का ख्याल तर्क कर दिया। एक रोज शाम को दुकान से उठकर वो टहलता टहलता सदर जा निकला। जी चाहा कि एक पान खाए। 20-30 कदम के फासले पर उसे एक दुकान नजर आई जिस पर काफी भीड़ थी। आगे बढ़कर वो दुकान के पास पहुंचा। क्या देखता है कि महमूदा पान लगा रही है। झुलसे हुए चेहरे पर इसी किस्म का फहश मेकअप था। लोग उसे गंदे गंदे मजाक कर रहे हैं और वो हंस रही है। मुस्तकीम के होश और हवास गायब हो गए। करीब था कि वहां से भाग जाए कि महमूदा ने उसे पुकारा, इधर आओ दुल्हा मियाँ, तुम्हें एक फर्स्ट क्लास पान खिलाएं, हम तुम्हारी शादी में शरीक थे। मुस्तकीम बिल्कुल पतरा गया।